السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی وہ اسماء موصولہ پر مشتمل تھی۔ جس میں اسم موصول اور صلے کی تعریف، اسماء موصولہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بتلایا گیا تھا اور کافی مثالیں پیش کی گئی تھی۔ وہ پارٹ نمبر 1 تھا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ پارٹ نمبر 2 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ما موصولہ کی مثالیں قرآن کریم میں سے پیش کی جاتی ہیں تاکہ ما موصولہ کو آپ اچھی طرح سمجھ پائیں۔ جیسا کہ آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ عموماً عام طور پر من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ما ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کر دی تاکہ کسی جگہ اس کا الٹا دیکھ کر آپ کو اعتراض و اشکال پیدا نہ ہو۔ ویسے بھی ہر زبان میں کچھ مستثنیات، جس کو انگلش میں ایکسیپشن کہا جاتا ہے، ہوتے ہیں، یعنی بعض جگہ پر اصل قاعدے کے خلاف ہوتا ہے، جیسے ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے جو اصل قاعدہ اور رول ہے، لیکن کبھی وہی ما قاعدے سے ہٹ کر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کی الجھن دور کرنے کے لیے میں نے یہ وضاحت کی۔ اب آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی جو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، میں ان آیتوں کی تفسیر بیان نہیں کروں گا، میں صرف ترجمہ کرنے پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ یہاں مجھے گرامر کا پارٹ سمجھانا ہے، یہاں مجھے تفسیر پیش نہیں کرنی ہے، اس لیے صرف اور صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ مثال ہے۔ پیج نمبر 1۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے وہ چیز جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، یعنی دل میں کچھ ہیں، زبان پر کچھ ہیں۔ اسی کو یہ کہا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے وہ چیز جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ افواہن یہ جمع ہے فمن کی، اس کا معنی ہے منہ، اور قلوبن یہ جمع ہے قلبن کی، یعنی دل۔ اگر چھوٹی کاف سے ہو قلبن تو اس کا معنی تو کتا ہوتا ہے، یہ بڑی قاف یعنی 2 نقطے والی قاف قلبن، اس کا معنی ہوتا ہے دل۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ تو جانتا ہے وہ چیز جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا وہ چیز جو تیرے جی میں ہے۔ تو یہاں پر ما موصولہ 2 جگہ پر آیا۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہہ دیجئے
یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چھپاؤ گے وہ چیز جو تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ چیز جو زمین میں ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا میں یہ ان شرطیہ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، اور تخفو یہ اخفا یخفی اخفاءً باب افعال سے، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ان شرطیہ کی وجہ سے یہاں پر سے نون کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تخفون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن ان شرطیہ لگانے کی وجہ سے نون کو ساقط کر دیا، حذف کر دیا۔ ایسے ہی تبدو ہو، اس میں ابدا یبدی ابدان سے، باب افعال سے، یہ بھی باب افعال سے ہی ہے، اور یہاں پر بھی یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں بھی نون کو حذف کر دیا گیا ان شرطیہ کی وجہ سے، کیونکہ جو مضارع کے اوپر جب ان شرطیہ لگایا جاتا ہے تو مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر 3 ما موصولہ ہیں، یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، وہ جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے وہ چیز جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ چیز جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہ تبدون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اوپر جو تبدو ہے تو یہ تبدو اصل میں تبدو نہیں تھا اور نون کو وہاں سے گرا دیا۔ تو ابدا یبدی ابدان کا معنی ظاہر کرنا، اور قتم یکتم باب نصر انصرو سے اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ جیسے اخفا یخفی اخفان کا معنی چھپانا، ایسے ہی یہ قتم یکتم کا معنی بھی ہوتا ہے چھپانا۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے وہ چیز جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ چیز جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اوپر چھپانے کے لیے اخفا یخفی کا استعمال کیا تھا، یہاں پر چھپانے کے لیے اسر یسر کا استعمال کیا گیا۔ تو اخفا یخفی اخفان کا معنی بھی چھپانا اور اسر یسر اسرارن کا معنی بھی چھپانا۔ ایسے اوپر ابدا یبدی ابدان کا معنی ظاہر کرنا یہ استعمال ہوا تھا، یہاں پر اعلن یعلن اعلانا باب افعال سے اس کا معنی بھی ہے ظاہر کرنا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور وہ چیز جو سینے چھپاتے ہیں، یعنی سینوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو تخفی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور صدور یہ صدرن کی جمع ہے، صدرن یعنی سینہ، اس کی جمع ہے صدور۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم کہتے ہو وہ چیز جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی جو کام تم خود نہیں کرتے ایسی بات دوسروں کو کیوں کہتے ہو۔ مثلا تم خود نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کو نماز کی دعوت دیتے ہو، نماز پڑھنے کو کہہ رہے ہو۔ تم خود گناہ کر رہے ہو اور دوسروں کو گناہ سے روکتے ہو۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو کام تم خود کرتے ہو وہی کام جو کام تم نہیں کرتے ہو وہ کام دوسروں کو کیوں کہتے ہو۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز تمہارے اندر نہیں ہے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو۔ جو چیز
یا جو اوصاف تمہارے اندر نہیں ہے ان کا دعویٰ تم کیوں کرتے ہو. ایک مطلب اس آیت کریمہ کا یہ بھی لیا گیا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہیں وہ چیز جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیز جو زمین میں ہیں، یعنی آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہیں. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، وہ جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے وہ چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے. ولج یلج اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا. جیسے گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس میں آتا ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا، یعنی اللہ کا نام لے کر ہم داخل ہوئے، و بسم اللہ خرجنا، اور اللہ کا نام لے کر ہم نکلے، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اللہ پر جو ہمارا رب ہے ہم نے بھروسہ کیا. تو گھر میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے. گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انی اسألک خیر المولج، اے اللہ میں تجھ سے بہترین داخل ہونا چاہتا ہوں، وخیر المخرج، اور بہترین نکلنا چاہتا ہوں. یعنی جب میں گھر میں داخل ہوں تب بھی کوئی ٹینشن والی بات پیش نہ آئے، اور جب میں باہر نکلوں تب بھی کوئی ٹینشن والی بات پیش نہ آئے. تو اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. خیر تو ولج یلج کا معنی داخل ہونا، تو یہ یلج مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہ جانتا ہے وہ چیز جو کہ زمین میں داخل ہوتی ہے، اور وما یخرج منہا، اور وہ چیز جو کہ اس سے یعنی زمین سے نکلتی ہے. ارض مؤنث ہے اس لیے ہا کی ضمیر آئی واحد مؤنث. وما ینزل من السماء، اور وہ چیز جو آسمان سے اترتی ہے. وما یعرج فیہا، اور وہ چیز جو اس میں چرتی ہے. عرج یعرج عروجن کا معنی چرنا. تو یہاں پر دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر چار ما موصولہ ہیں. یعلم ما یلج فی الارض اس میں ایک ہے، وما یخرج منہا اس میں دوسرا ہے، وما ینزل من السماء اس میں تیسرا ہے، وما یعرج فیہا اس میں چوتھا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر 4 ما موصولہ ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، وہ چیز جو کہ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے. نفدہ سمیع اسمہ سے، نفدہ ینفدو کا معنی ختم ہو جانا. تو بندوں کے پاس جو چیز ہے وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ باقی رہنے والی ہے، یعنی اعمال صالحہ وغیرہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے وہ چیز جو ان کے سامنے ہے اور وہ چیز جو ان کے پیچھے ہے. بین ایدیہم کا معنی سامنے اور خلف کا معنی پیچھے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے وہ چیز جو کہ رحم مادر میں ہوئے، یعنی رحم مادر میں کیا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. یہ پوری آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے وہ چیز جو رحم مادر میں ہے، ماں کے رحم کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، اور بچہ اور بچی بھی ہے تو کیسی ہے، وہ سب صورتحال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. یہاں پر دیکھیں وَمَا اللَّهُ میں پہلا ما جو ہے وہ تو ما نافیہ ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں،
لیکن اما تعملون میں جو ما ہے وہ ما موصولہ ہے، جس کا ترجمہ ہے وہ چیز جو کہ، یہاں پر وہ چیز سے مراد وہ اعمال۔ تو اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے۔ شہید کا معنی گواہ بھی ہوتا ہے اور شہید کا معنی دیکھنے والا بھی ہوتا ہے، اور اللہ گواہ ہے ان کاموں پر جو تم کرتے ہو۔ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے وہ چیز جو وہ چاہے، یعنی اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو تم خرچ کرو۔ انفق ینفق انفاقن سے یہ امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے انفقو، اے ایمان والو تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، یہ سورۃ الکافرون کی آیتیں ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا۔ مضارع کے دو ترجمے ہوتے ہیں، میں عبادت نہیں کروں گا یا میں عبادت نہیں کرتا ہوں، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان معبودوں کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں پر ما سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور من ذوی العقول کے لیے، لیکن یہاں پر ما کو دیکھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں ما سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی، یعنی اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس معبود کی جس کی تم نے عبادت کی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ تو قرآن کریم میں سے چند مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ما موصولہ کا استعمال کیا گیا ہے، نمونے کے لیے میں نے آسان آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ما موصولہ اب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ تو اسماء موصولہ کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اسماء موصولہ کا پارٹ نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو، سمجھانے کا اسلوب اور طریقہ پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، عربی سیکھنے کے خواہش مند لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ انشاءاللہ میں مفید اور کارآمد ویڈیو پیش کرتا رہوں گا۔ آپ ان ویڈیو سے ضرور فائدہ حاصل کیجئے۔ بس یہی تک، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔